ایک سوال جو آج کل کافی لوگوں کو ضرورت بھی ہے اس کی، وہ یہ کیا جا رہا ہے زکوٰۃ کے مصرف کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن کریم نے بیان کیے ہیں 8 مصارف، کیا ان میں دعوت دین کا مصرف بھی ہے؟ عموماً فی سبیل اللہ میں دعوت دین کو شامل کیا جاتا ہے، باقی مصارف تو ویسے ہی الگ الگ ہیں، فقراء، مساکین اور دیگر۔ تو فی سبیل اللہ میں کیا دعوت دین آتی ہے کہ نہیں؟ دعوت دین کے ادارے کیا زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال عموماً رمضان مبارک میں بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور مدارس کے حوالے سے بھی جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے ضرورت پڑتی ہے، اور مدارس بھی فی سبیل اللہ میں ہی داخل کیے جاتے ہیں اور اس طرح ہی وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے زکوٰۃ وصولی کی کوئی صورت نہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے شریعت کی روح سے کہ کیا ان 8 مصارف میں جو فی سبیل اللہ کا مصرف ہے اس میں دعوت دین اور مدارس آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو بعض علماء نے اگرچہ بڑی شد و مد سے اس چیز کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے اس آیت میں جس میں مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں وہ صرف جہاد کے لیے ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ یہ فی سبیل اللہ میں کوئی چیز بھی نہیں آتی۔ قتال اور جہاد بالسیف کے علاوہ فی سبیل اللہ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ ان کا موقف ہے، لیکن یہ موقف درست معلوم نہیں ہوتا دلائل کی روح سے۔ اگر ہم قرآن کریم کو ہی پڑھیں تو انفاق کے ساتھ جہاں فی سبیل اللہ آیا ہے وہاں جہاد کو خاص نہیں کیا گیا یا قتال کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو عمومی رکھا گیا ہے فی سبیل اللہ کو، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونے چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دیں، یعنی ان کو عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو فی سبیل اللہ وہ خرچ نہیں کرتے، تو فی سبیل اللہ سے یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے مفسرین میں سے جو یہ مراد لے کہ یہاں صرف اور صرف جہاد بالسیف ہے یا قتال ہے، بلکہ عمومی اللہ کی راہ میں یعنی وجوہ الخیر میں خرچ کرنا، چاہے وہ مدارس کی صورت میں ہو، دعوت دین کی صورت میں ہو، اور غرباء، مساکین وغیرہ سب اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے کہ اللہ رب العزت اسے کتنا بڑا چڑھا کر ثواب دیتا ہے، تو وہاں بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں بھی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کا احسان وغیرہ نہیں جتاتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ تو فی سبیل اللہ عمومی انداز میں بیان ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی جہاں فی سبیل اللہ آیا ہے، ہمیں جو راجح محسوس ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ عمومی ہے، تمام وجوہ الخیر، دعوت دین کے جو ذرائع ہیں یا دعوت دین کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت اللہ جو ہے یہ بھی جہاد ہے کئی ایک طرح سے۔ پہلا تو یہ کہ جہاد سے غلبہ دین مقصود ہوتا ہے، اور یہ جو دعوت اللہ ہے یہ غلبہ دین کا ایک بہت بڑا سبب ہے، یعنی دعوت اللہ بھی غلبہ دین کے لیے ہوتی ہے، اس سے بھی غلبہ دین کا مقصود ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور فی سبیل اللہ میں یقیناً یہ شامل ہے۔ اسی طرح کفار سے جہاد بالسیف نہیں ہوتا، صرف کفار سے صرف جہاد بالسیف نہیں ہوتا، بلکہ فکری جہاد بھی ان سے کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً اس دور میں تو فکری یلغاریں بہت زیادہ ہیں کفار کی، اور جب تک ان فکری یلغاروں کو دعوت دین سے توڑا نہیں جائے گا تو لوگوں کو جہاد بالسیف کی طرف قائل بھی نہیں کیا جا سکتا اور مائل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اندر اگر آپ فکری جہاد کریں گے، علمی اور دعوتی جہاد کریں گے، تو تب جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ کفار کے سامنے اپنا سینہ تان سکیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے کہ جہاد جسے ہم دشمنوں سے قتال کہتے ہیں، اس حوالے سے تقریباً تمام مسلم جو ممالک ہیں ان میں باقاعدہ شعبے قائم ہیں، جیسے فوج، ان میں شعبہ باقاعدہ فوج کا شعبہ ہے، اور فوج کو باقاعدہ بجٹ ایک بہت بڑا حصہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دشمن سے وہ
اپنے آپ کو محفوظ کریں، ان کی تیاری ہر دم چلتی رہتی ہے، انہیں کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ دعوت اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اکثر ممالک میں، جو مسلم ممالک ہیں، ان میں حکومت ان کی ذمہ داری ان اداروں کی نہیں لیتی ہے، بلکہ ان اداروں کو خود لوگوں کو چلانا پڑتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے حوالے سے جہاد بالسیف سے زیادہ اس دور میں دعوتی اداروں کو ضرورت ہے، تاکہ وہ فکری طور پر کفار کی جو سازشیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے واضح کر سکیں اور ان کا توڑ کر سکیں۔ اور یہ صرف یہ کوئی لاجیکل ہی نہیں کہ صرف عقلی طور پر ہم نے یہ چند باتیں کر دی ہیں، حدیث میں بھی سنن نسائی کی حدیث نمبر 3192 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ ہے، جاہدوا بایدیکم والسنتکم واموالکم، تم جہاد کرو دشمنوں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو جہاد اپنے ہاتھوں کے ساتھ یعنی قتال کرو، لڑائی کرو، اور اپنی زبانوں کے ساتھ یعنی بول کر، دعوت دے کر ان کے خلاف لوگوں کو ان کے دلائل کا توڑ کرو اور ان کی گمراہیوں کا توڑ کرو۔ تو یہ اسے بھی جہاد کہا گیا حدیث میں کہ جہاد بالالسنہ، اور دعوت میں یہ جہاد بالالسنہ ہی ہوتا ہے، اور ہاتھوں کے ساتھ بھی یعنی تحریری صورت میں بھی جہاد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جہاد میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور فی سبیل اللہ میں یہ دعوتی شعبے بالاولیٰ شامل ہوں گے، کیونکہ کئی اور مصارف ایسے ہیں، کوئی اور چیزیں ایسی ہیں جن کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا گیا، حالانکہ وہ جہاد بالسیف نہیں ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں 6898 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقتول کی دیت ادا کی، جبکہ کوئی اس کا قاتل واضح طور پر مل نہیں رہا تھا۔ ایسے علاقے میں جو مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا، یہود کا علاقہ تھا، وہاں ایک صحابی کو قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، آپ نے فرمایا کہ پھر ایک صورت ہو سکتی، یا تو آپ گواہی دو، کوئی گواہ لے آؤ کہ یہود نے قتل کیا ہے، اگر آپ گواہی نہیں دے سکتے تو پھر یہود سے قسم لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا جو وارث تھے مقتول کے کہ اللہ کے رسول، یہ جو کفار ہیں، یہود ہیں، وہ تو جھوٹی گواہی دینے سے یا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، لہٰذا ہم تو قسم کیسے ان سے لے لیں، وہ تو جھوٹی قسمیں دے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں دیت ادا کی، 100 اونٹ جو دیت تھی، فَفَدَاهُ مِئَةً مِّنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اونٹوں سے 100 اونٹ دیت ادا کی۔ تو دیت یقیناً جہاد بالسیف کا یہ شعبہ نہیں ہے، دیت دینا، دیت کسی کو دینا یا دیت کسی سے لینا یہ جہاد بالسیف کا شعبہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو دیت دی جا سکتی ہے صدقے کے اونٹوں سے اور وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہو سکتی ہے، یہاں بعض لوگوں نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو کسی اور طرف لے جائیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی مصرف میں دیت کا معاملہ نہیں آتا، یہ عمومی جو وجوہ الخیر ہیں انہی میں آئے گا۔ تو دیت اگر صدقے کے اونٹوں سے دی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے، تو پھر دعوت اللہ کا جو شعبہ ہے وہ بھی صدقے سے اور زکوٰۃ سے چلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، ایک 17939 نمبر ہے، مسند احمد میں 17939 نمبر ہے۔ سیدنا ابو اللاس الخزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقے کے اونٹ دیے، حج کے لیے ہمیں صدقے کے اونٹ دیے۔ اور اس حدیث پر امام ابن خزیمہ جو امام الائمہ ہیں رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں، انہوں نے باب قائم کیا، باب الرخصۃ فی اعطاء من یحج من سہم سبیل اللہ اذ الحج من سبیل اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے بھی صدقے یعنی زکوٰۃ سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حج فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں جو مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مصرف فی سبیل اللہ بھی ہے زکوٰۃ کا۔ تو امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے، لہٰذا حاجی کی بھی مدد اگر اسے ضرورت ہو تعاون کی تو زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ جب حج کا معاملہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہو سکتا ہے، اسی طرح دیت کا معاملہ فی سبیل اللہ میں شامل ہو سکتا ہے، تو یقیناً بالاولیٰ دعوت اللہ کا جو معاملہ ہے، اور مدارس یہ دعوت اللہ کے آپ کہہ لیں کہ مورچے ہیں، ان سے داعی پیدا ہوتے ہیں۔ تو دعوت اللہ کے جو شعبے یا ادارے ہیں اور جو مدارس ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور تقریباً تمام علماء اس بات پر تو متفق ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ فی سبیل اللہ ہیں، فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔
اور مدارس دعوت اللہ ہی کے ادارے ہیں، لہٰذا دعوت اللہ کے اداروں کی مدد آج کے دور میں خصوصی طور پر زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ آپ ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو مصیبت پوری دنیا میں آئی، اور اس حوالے سے سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس میں دیندار بھی ہوتے ہیں اور دنیا دار بھی، سب مل جل کر کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مظاہر، لوگ مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کیا کافر بھی پیش آتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور دیندار جو لوگ ہیں جنہوں نے فلاحی اور اصلاحی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، سب لوگ مل کر۔ لیکن جب دعوت اللہ کے حوالے سے بات آتی ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے صدقات و خیرات یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان اداروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوگوں کی بھوک اور ان کے افلاس کو ختم کرنا یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، لیکن دعوت اللہ کا جو شعبہ ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ دعوت اللہ کا جو کاز اور جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ تو سب شعبوں میں لوگ تعاون کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ تو دعوت اللہ کا جو شعبہ ہے اس کو بھی آپ لوگ مضبوط کریں، اور دعوت اللہ کے اداروں میں اگر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو یقیناً آپ دے سکتے ہیں۔